السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، تمہید سے قطع نظر اصل موضوع پر پہنچتے ہیں۔ گزشتہ کل ہم لوگوں نے شرک اصغر کے مختلف شکلوں کو معلوم کیے تھے، تو اس تعلق سے دو چار باتیں آئی تھیں۔ شرک اصغر کے اقسام میں سے ایک اور قسم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ بھی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، حدیث نمبر 1241۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا یہ کفر و شرک میں داخل ہے۔ کفر و شرک میں داخل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی جائے۔ اب یہ دیکھا جائے کس تعلق سے ہمارے معاشرے میں کس طرح کا شرک پایا جاتا ہے۔ آیا ہم لوگ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں یا نہیں؟ عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کرتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی جانتے بوجھتے یا انجانے میں کبھی شرک کر بیٹھتے ہیں۔ آج آپ کتنے لوگوں کو پائیں گے جو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیرے سر کی قسم، اولاد کی قسم، فلاں کی قسم۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا دیکھی یہاں پر رہنے والے برادران وطن جو یہاں بستے ہیں یا رہتے ہیں، دوسرے مذاہب والے، ان مذاہب کے قسم کھانے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، عام طور سے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے بعد میں پرومس، اب یہ جو آپ پرومس کر رہے ہیں کس کے نام پر کر رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ یہاں پر ہاتھ رکھ کے پرومس، یہ کیا طریقہ ہے؟ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ مشرکانہ، یہودیانہ یا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہم اور آپ ان طریقوں کو اڈاپٹ کر لیے ہیں، مان لیے ہیں، غیر شعوری طور پر دوسروں کے دیکھا دیکھی ہم ان کو قبول کر رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ غرض چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ اللہ کے مقرب فرشتے ہو، چاہے اولیاء اور بزرگ ہو، انبیاء اور مرسلین ہو، یا اپنے والدین ہو، اللہ کا گھر ہو یا کوئی اور چیز ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ البتہ اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی قسم کھائے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، کبھی سورج کی قسم کھائی، کبھی چاند کی، کبھی فجر کی، کبھی عصر کی، اور بھی بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، یہاں تک کہ اپنی ذات کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کے لیے وہ خالق ہے، جائز ہے کہ وہ مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھائیں، لیکن مخلوق کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ خالق کائنات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہ کھائیں، اور اگر کھا دے تو شرک، جیسے کہ ہم نے حدیث معلوم کی ہے۔ شرک اصغر کی شکلوں میں سے ایک اور شکل ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا۔ ہاں، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا یہ بھی شرک اصغر کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔
کیونکہ اس کی وضاحت حدیث میں بھی ہوئی ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ صاف شفاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو لوگو، سورۃ الروم آیت نمبر 31، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگو نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ظہر تو پڑھ لی ہے، عصر کی خبر نہیں ہے، مغرب تو کسی طرح سے پڑھ لیے، عشاء کی کوئی پتہ نہیں ہے، اور فجر تو مت پوچھئے کہ اس کا پرسان حال تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو پابندی کرنا اور نماز قائم کرنا نہیں کہا جاتا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ پانچوں نماز کو ان کے اول وقت میں، سوائے عشاء کے، پانچوں نماز کو ان کے اول وقت میں، اور عشاء بھی جماعت چل رہی تو جماعت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ جس نے جماعت چھوڑ دیا بلا عذر، اذان سنا، اذان سننے کے باوجود مسجد کو نہیں آیا اور بلا عذر تنہا نماز پڑھ لیا، اس کی نماز ہوئی نہیں ہے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث تو یہاں تک ہے کہ بلا عذر جماعت چھوڑنے والوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور بغیر کسی پرواہ کے سالوں سال تک، مہینوں تک اور ہفتوں بھر نمازیں چھوٹتی رہتی ہے، ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر آدمی نماز چھوڑ دے، نماز ترک کر دے تو وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، اور قائم کرنے میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کے ارکان اور شروط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اور اگر نیک اعمال میں دو شرطیں نہ ہو وہ اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی چیز الہیت اور خلوص ہو، اور دوسری چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ کی نماز گرچہ پڑھ رہے ہیں، الہیت اور خلوص ہے، اور اسی طرح سے مومن بھی ہے، لیکن طریقہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے جتنے نیک اعمال ہیں ان سب میں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اور اس تعلق سے ایک ضابطہ یاد رکھیں، بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ، اور یہ دو ضابطے دو سوال کی شکل میں ہیں۔ پہلا سوال، عبادت کس کی؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اس کا جواب اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے عبادت کیسی کرنا ہے؟ کس کی اور کیسی؟ تو کیسی کا جواب ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو اس طرح کی نماز پڑھو۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، صحابہ اکرام نے دیکھا، صحابہ اکرام نے بیان کیا، صحیح احادیث سے موجود ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور قائم کرنے میں بار بار کہہ رہا ہوں دو باتیں ہیں کہ پابندی کے ساتھ نمازوں کو ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور دوسری بات اس کے ارکان اور شروط کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کو، ادا کرنے کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان میں باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ کے باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی اس کے کفر اور شرک اور مومن ہونے کے درمیان، مسلمان ہونے کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا۔ صاف مفہوم ہی ہوا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، نماز کی پابندی نہیں کی، کفریہ کام اس نے کر دیا، شرکیہ کام اس نے کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حضرات گرامی، شرک اصغر کی شکلوں میں سے ایک اور شکل غیب کا حال،
اور اسی طرح سے تقدیر معلوم کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ دکھانا یا لکیریں کھینچ کے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جانا اور لکیریں کھینچ کے معلوم کرنا کہ تقدیر میں کیا ہے، غیب میں کیا ہے، فیوچر معلوم کرنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ کسی آلات کے ذریعے سے ہو، کسی انسان کے ذریعے سے ہو، یا پرندے درندوں کے ذریعے سے ہو، یا کوئی اور طریقے سے ہو، کہ آدمی کل کی باتوں کو، غیب کو، فیوچر کو معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنائے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ شرک ہے۔ نجومیہ اور کاہن، جن کو ایسٹرولوجر بھی کہا جاتا ہے، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے، کیا ہونے والا ہے، اور اسی طرح سے کوئی مصیبت آنے والی یا نہیں ہے، کوئی بھلائی ملنے والی یا نہیں ہے، ان سب تمام چیزوں کو وہ بتاتا ہے۔ کبھی زمین میں لکیر کھینچ کے وہ بتاتا ہے، اور کبھی طوطا مائنا تو ہے ہی، اس کے ذریعے سے بھی معلوم کرتے ہیں، اور کبھی انسان کوئی اور ذریعے سے ستاروں اور سیاروں کو دیکھ کر معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کو نجومی کہا جاتا ہے۔ نجم کے معنی ستارے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسے انسان کے پاس جاتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے کفر اور شرک کیا۔ آج کل تو جدید زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا میں بھی یہ باتیں ہیں۔ ایس ایم ایس دیکھو، تقدیر معلوم کرنا چاہتے ہو، فیوچر معلوم کرنا چاہتے ہو، فلاں چیز میں نقصان ہے، اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہو، اسی طرح سے فلاں ٹپس چاہیے، ایس ایم ایس کرو، یہ مل جائے گا، وہ بتائے گا، فلاں آئے گا، فلاں آنے کے بعد آپ کو بتائے گا، فلاں ایسٹرولوجر ہمارے یہاں موجود ہیں، آپ ان کے ایس ایم ایس کیجئے، آپ کا جواب دے گا۔ یہ تو ہوا غیروں کا طریقہ، یہ تو غیروں کا طریقہ۔ مسلمان بھی کرتے ہیں، نام نہاد مسلمان، مسلم ملک بھی کہا جاتا ان کو، اور اسی طرح سے ٹی وی چینلوں میں آتے ہیں بڑے بڑے بابا پگڑی ڈگڑی، اور اسی طرح سے قبہ جبہ لگا کر بڑے بڑے ایسے لگتے ہیں، اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ استخارہ، میرا استخارہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر حضرت اتنی دور سے کر دیتے ہیں، وہی بیٹھے بیٹھے فون میں، حضرت بابا صاحب بتائیے کہ میری تقدیر میں کیا ہے؟ بابا یہاں بیٹھے بیٹھے، ہاں بیٹی تو یہ کر، وہ کر، کپڑے کو ایسے لپٹ، ویسے لپٹ، اتنا بڑا ہوا، اتنا چھوٹا ہوا، یا گھٹ گیا نہیں گیا، گھٹا تو یہ ہوگا، بڑا تو یہ ہوگا، پتہ نہیں دنیا بھر کے واہیات فونوں میں۔ پھر فون میں معلوم بھی کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، اور اسی طرح سے میری عمر وہ ہے، یہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بابا بتائیے میں کیا کروں؟ سبحان اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام شکلیں، یہ تمام باتیں شرکیہ باتوں میں داخل ہیں، اور کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کرنے میں داخل ہے۔ اور کل میں نے جیسے کہا کہ طوطوں کے ذریعے سے جو لوگ معلوم کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر معلوم کرنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو جو لوگ غیب کی باتوں کو جاننے کے لیے، فیوچر کو معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنائیں، وہ شرک میں داخل ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے اس علم میں کسی اور کو شریک کر دیں کہ غیب کا علم نبیوں کے پاس ہے، ولیوں کے پاس ہے، بزرگوں کے پاس ہے، باباؤں کے پاس ہے، طوطا مینا کے پاس ہے، اور اسی طرح سے ایسٹرولوجر کے پاس ہے، تو گویا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ان تمام کو شریک کر دیا۔ غیب کے علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ فیوچر کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ کہاں مرے گا اور کیا کمائے گا۔ یہ غیب کی باتیں اور غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 9532، کہا من اتا کاہنن، جو آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، او عرافن، یا کوئی قافیہ شناس یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے فیوچر کو معلوم کرنے والا ہو، اور فصدقہ، ان کی باتوں کی وہ تصدیق کر لیتا ہے، تو اس نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کفر کر دیا، انکار کر دیا، اور یہ چیز شرک و کفر میں داخل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز اور آخری چیز، ستاروں اور سیاروں میں تاثیر ماننا۔ ستاروں اور سیاروں کو یہ ماننا کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا آج یہ ہوگا، آج فلاں رات ہے اویس کی رات ہے تو بارش ہوگی، آج فلاں کا جنم دن ہے، فلاں تاریخ ہے تو یہ ہوگا، آج یہ ہو گیا تو یہ ہوگا۔ اس طرح سے ستاروں میں، سیاروں میں اور موسم میں اور اسی طرح سے کسی تاریخ میں، کسی دن میں خاص طرح کی تاثیر کو ماننا یہ شرک ہے۔ کتنے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں فلاں کا اسٹار چمکتا ہے، فلاں کا اسٹار بڑا اچھا رہا، آج میرا اسٹار بہت اچھا رہا، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ اچھے خاصے مسلمان کہتے ہیں کہ میرا اسٹار اچھا رہا۔ اسٹار کیا ہے؟ یہ تو ستارہ سیارہ ہے۔ کیا آپ نے یہ سمجھا کہ آج فلاں ستارے کی وجہ سے میری تقدیر کا ستارہ آج چمکا ہے، اور فلاں فلاں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ستارہ ہے، یہ جو سیارہ ہے، آج شاید میری تقدیر کا ستارہ چمکا ہوگا، آج کوئی ستارہ طلوع ہوا ہوگا جس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا، جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا۔ اس طرح کی باتیں آج مسلمان بھی کہتے ہیں اور باقاعدہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ستاروں اور سیاروں میں تاثیر ماننے والے اور ان کو مؤثر سمجھنے والے کہ ان کے ذریعے سے کچھ ہوتا ہے، وہ بھی کفریہ اور شرکیہ کام کرتے ہیں، کفر اور شرک میں داخل ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 241 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا کہ دیکھو آج رات جو بارش ہوئی، اور اس بارش کی وجہ سے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، صبح کیے کچھ لوگ کافر بن کر اور کچھ لوگ کیے مومن بن کر۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا تھا اور اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، ان لوگوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بارش کا علم رکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہی بارش برسایا، ان لوگ مومن ہوئے۔ تو ستارے سیاروں پر اثر ماننے والے، تاثیر رکھنے کا عقیدہ رکھنے والے گویا کہ کفریہ اور شرکیہ کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف کریں، رب کائنات کی طرف کریں، وہ رب جو غیب کو جاننے والا، تقدیر کو بنانے والا اور لوگوں کی دیکھ بھالی کرنے والا، کائنات کے نظام چلانے والا، اسی رب کی طرف جو ہر بات کی نسبت کرے وہ مومن ہے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ آب ہوا کی جو نیوز آتی ہے، ویدر کی نیوز آتی ہے، اس پر کما حق کا ہو پورا پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ آج نیوز میں بتایا بارش ہوگی اس لیے بارش ہوگی، آج پیپر میں ہم نے دیکھا کہ کہا کہ فلاں فلاں علاقے میں بارش ہوگی اس لیے بارش ہوگی۔ کیا جب وہ لوگ بتاتے ہوتی ہے؟ نہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ پیپروں میں اور اسی طرح سے دوسری چیزوں میں بتایا گیا کہ وہ لوگ آلات کے ذریعے سے معلوم کیے کہ امکان ہے اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے بارش، اس طرح کا عقیدہ رکھے تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے کہا اور یہ 100% صحیح ہے، ضرور ہو کر رہے گا، تو گویا کہ آپ بھی کفر اور شرک کام میں داخل ہو جائیں گے، کفریہ اور شرکیہ کاموں میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کا عقیدہ بھی غلط ہو سکتا کہ ان چیزوں میں آپ تاثیر مانیں۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ شرک اصغر میں ستاروں اور سیاروں میں تاثیر ماننے والے، اسی لیے آج سے آپ یہ تمام باتیں چھوڑ دیں کہ ستاروں سیاروں میں کوئی تاثیر ہے اور فلاں کا اسٹار چمکا ہے، میرا اسٹار اچھا ہے، اسٹار کہنا یہ چھوڑ دے، کیونکہ یہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے۔ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آج میرے تقدیر میں بہت کچھ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے، رب کائنات کا شکریہ ادا کرو، کسی اور چیز کا نہیں۔ اس کے بعد ایک چیزیں بھی ہے کہ کسی کے تعلق سے یہ کہنا کہ اگر آپ چاہیں اور اللہ چاہے تو یہ کام ہو جائے گا، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کی چاہت میں کسی اور کی چاہت کو شامل کر دینا، ہو بہو
جیسے اللہ کی چاہت ہوتی ہے ویسے ہی چاہت کسی اور کے بارے میں سمجھے کہ فلاں بھی چاہے تو یہ کم ہو ہی جائے گا، یہ غلط ہے۔ ایک آدمی، اور اس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی بہترین شاندار کتاب التوحید میں، اور اس کی مختلف شرح ہے، ایک بہترین شرح ہے تیسیر العزیز الحمید، اس میں ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اگر اللہ چاہے انشاءاللہ شئت، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیکھیے جہاں بھی شرک اور کفر کا دروازہ کھلتا فوراً پابندی لگا دیتے۔ آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کر دیا؟ بلکہ یہ کہو بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تنہا چاہے تو ہی ہو سکتا ہے، میری چاہت اس میں کچھ نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، فلاں بابا چاہے تو یہ کام ہو سکتا ہے، فلاں بزرگ چاہے تو ہماری یہ بگڑی بنا سکتا ہے، اسی طرح سے فلاں درگاہ میں جاؤ تم کو اولاد ملے گی، فلاں درگاہ میں حاضری دو روزی روٹی مل جائے گی، فلاں بابا کے پاس جا کر ایک تعویذیں لے لو تو تمہاری یہ مصیبت ٹل جائے گی، اس بیماری سے شفا ہو جائے گی، فلاں کے پاس جا کر یہ منتر پر پڑھا لو اور یہ ذکر و اذکار کر لو تو تم کو یہ فائدہ ہو جائے گا، فلاں کے پاس جا کر تو تمہاری یہ بگڑی بن جائے گی۔ اس طرح کا عقیدہ کتنے لوگ رکھنے والے ہیں، گویا کہ اللہ کی مشیت میں اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شامل آپ نے کر دیا کہ اللہ کے ساتھ یہ لوگ بھی چاہیں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ عقیدہ اگر رکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو میرا کام ہو سکتا ہے، آپ کے ذریعے سے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو ذریعہ بناتا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے سکتا ہے۔ آپ اللہ کے بعد آپ چاہیں اللہ کے بعد، کیا کہنا، اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے بعد، تو یہ عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے بعد آپ میرے سہارا ہے، اللہ کے بعد آپ چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے، اللہ پر بھروسہ، اس کے بعد آپ چاہیں تو یہ کام کر دے سکتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا صحیح ہے اللہ کے بعد۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے بعد آپ چاہیں تو نہیں، یہ بھی وہی بات ہو گئی کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھی شامل کر دیا ہے۔ لہذا ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دور رہیں۔ یہ تھی شرکیہ وہ باتیں جو شرک اصغر میں داخل ہیں۔ آئیے اس کے بعد ہم یہ معلوم کریں گے شرک کے اسباب کیا کیا ہے۔ اب ہم نے یہ معلوم کیا شرک کی تعریف اور شرک کے اقسام، اب یہ آئیں گے شرک کے اسباب، کیا کیا کام کرنے سے شرک ہوتا وہ معلوم ہوا۔ شرک جو اس امت میں یا انسانی تاریخ یعنی آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کس طرح سے شروع ہوا، شرک کی تاریخ کیا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کے اندر شرک جنم لیتا ہے، شرک کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب، اس کے ریزنز کیا کیا ہے۔ کیونکہ ہمیں اسباب معلوم ہو، ریزنز معلوم ہو تو ہی ہم ان سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھے شرک کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند بنیادی اسباب اور اہم ترین اسباب ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں گے کہ کہاں کہاں سے لوگ شرک کا دروازہ کھولتے ہیں اور کہاں سے شرک کا دروازہ شروع ہوتا ہے، شرک کا چور دروازہ کہاں سے پھوٹتا ہے، ہم وہیں پر پابندی لگا دیں تو انشاءاللہ بڑے بڑے شرک سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے ان اسباب کا جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ایک دو درس میں ان اسباب کا جائزہ لیں گے تاکہ ہم کو اسباب کا علم ہو جائیں۔ حضرات گرامی، شرک کے بنیادی اور اہم اسباب میں سے انسانی تاریخ میں سب سے پہلا شرک جو پایا گیا اور سب سے پہلا سبب جو تھا وہ ہے نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنا، نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا، نیک لوگوں کے تعلق سے حد سے زیادہ ان کے شان کو بڑھا دینا اور ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دینا، الوہیت کا مقام ان کو دے دینا، نیک لوگوں کا جو مقام ہے ان کو اپنے لیول سے، ان کی سطح سے، ان کے حد سے بہت آگے بڑھا دینا، یہ بنیادی سبب ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ اور ہر زمانے کے
ہر زمانے کے مشرک اور کافر، ہر نبی کے زمانے کے مشرک اور کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے معلوم کیے سورہ یونس وغیرہ کی آیتوں میں، سورہ عنکبوت کی آیت، سورہ روم کی آیتوں میں ہم نے معلوم کیا کہ اگر آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھو گے کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، بارش کون برساتا، پودوں کو کون اگاتا ہے، روزی روٹی کون دیتا ہے، اور اسی طرح سے نفع نقصان کے مالک کون ہے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کو کافر اور مشرک قرار دیا، کیوں؟ تو یہ جو کیوں ہے، اس کے اسباب، اس کے جواب میں سے ایک جواب یہ بھی تھا کہ یہ لوگ نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم کافر اور مشرک ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ نیک لوگوں کی شان میں غلو کریں ان کو کافر اور مشرک کہا جائے گا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں طاغوت کا لفظ نام دیا، طاغوت۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے ہر نبی نے سب سے پہلا پیغام آ کر یہی دیا، کیا لوگوں طاغوت سے بچو، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، کیونکہ جب تک انسان طاغوت سے نہیں بچے گا اللہ کی عبادت کا موقع نہیں کر سکتا، توحید پرست ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ طاغوت سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے ہر نبی نے آ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگ مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو اسے ماننا کافی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا تھا، اپنی مرضی کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا۔ نبی نے آ کر کیا پیغام دیا؟ جو پہلا پیغام یہ اللہ کا پیغام اہم ہوتا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے۔ ہر نبی نے آ کر کیا پیغام دیا؟ سورۃ النحل آیت نمبر 36 کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا، رسول نے آ کر یہ پیغام دیا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اگر کوئی آدمی صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، طاغوت سے بچتا نہیں، وہ کما حق کا مومن واحد نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی انسان صرف طاغوت سے بچتا ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ بھی کما حق کا مومن واحد نہیں ہو سکتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں یہی بات ہے، لا الہ سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرو اور الا اللہ، اللہ کی عبادت کا اقرار کرو۔ طاغوت کہا جاتا ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں طغیانی آ گئی، سمندر میں طغیانی آ گئی ہے نا۔ کب کہتے ہیں؟ جب سمندر کا پانی اس کے سطح سے اونچا ہو جائے، اس کے لیول سے زیادہ آ جائے تو کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی۔ لوگ ہوشیار رہنا، یعنی وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، اس کے جو نارمل اور عام طور سے اس کے جو حالت ہوتی ہے اس سے آگے وہ بڑھ چکا ہے، اس کے نارملیسی میں نہیں ہے اور اپنی فطری حالت میں اب نہیں ہے، اس کو اپنی فطرت سے اونچا کر دیا گیا، اسی کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور علماء کرام نے طاغوت کی تفسیریں بیان کی ہے، لیکن سب سے جامع ہر ایک میں یہی بات ہے کہ کسی کو اس کے اپنے لیول سے، اپنے سطح سے، اپنے مقام سے اونچا کر دینے کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ نبیوں کا جو مقام ہے اسی مقام پہ رکھے تو عدل انصاف ہے، اگر ان کے مقام کو اونچا کر دے تو یہ طاغوت ہے۔ بزرگوں اولیاء کا جو مقام ہے اپنے مقام پہ رکھے تو یہ انصاف ہے، اور ان کے اپنے مقام سے اونچا کر دے تو طاغوت ہے۔ کفار و مشرکین نے وہی کیا تھا، اپنے نیک لوگوں کو، بزرگوں کو کی شان میں اتنے زیادہ غلو کیے، اتنا زیادہ غلو کیے کہ طاغوت میں مبتلا ہو گئے۔ اسی لیے نبی نے آ کر کہا طاغوت سے بچو۔ اور اسی کا پیغام اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود اور نصارہ کو بھی دیا ہے کہ یہود اور نصارہ جو گمراہ ہوئے اس کے اسباب میں سے بہت سارے اسباب، بنیادی سبب یہی ہے نیک لوگوں کے شان میں غلو کیے، انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 77 یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں بیجا غلو نہ کرو، حد سے زیادہ غلو سے کام نہ لو، دینی معاملات میں ہو، دینی اعمال میں ہو اور نیک لوگوں کے سلسلے میں ہو۔ اسی کو معلوم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ یہود اور نصارہ کی پوری تاریخ تھی، پوری داستان تھی، یہ لوگ کیسے کیسے گمراہ ہوئے آپ کو پتا تھا، اسی لیے آپ نے بھی اس چور دروازے کو سب سے پہلے بند کر دیا اور کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اور آخری وقت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام دیتے رہے، کہا کہ دیکھو لوگوں، میرے وفات کے بعد، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو تم لوگ وثن اور بت نہیں بنا لینا۔ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو وثن بت نہ بنا جس کی پرستش کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیتے ہوئے کہا، جیسے کہ دوسری روایت میں صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3445، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں
ला ततरूनी कमा अतरत नसारा, तुम मेरी शान में उतना गुलू ना करो, मुझे इतना ज्यादा ऊंचा ना बढ़ाओ जिस तरह से ईसाई लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू करके उनको अल्लाह के बेटे बना दिए। बल्कि मेरी हकीकत तो ये है, मेरी हकीकत तो ये है, अल्लाह के रसूल के बारे में इन दो चीजों का अकीदा जो नहीं रखता वो मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि फ़इन्नमा अना अब्दु, मैं अल्लाह का अब्द हूं, फ़क़ूलु अब्दुल्लाह, तो कहो अल्लाह के बंदे हैं, व रसूल, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं, यही अकीदा इंसान को रखना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा अकीदा रखना यह गलत है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह में उलूहियत में शामिल है, उलूहियत में दाखिल है, अल्लाह के नूर है, फुला फुला है, बशर नहीं है, इस तरह का अकीदा रखें, यह गलत है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से दो बातों का इकरार करना जरूरी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से अबदियत और रसूल होने का इकरार किया जाए, और जो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे होने का इकरार नहीं करे, कुफार मुशरिकीन ने कहा कि अल्लाह के बंदे हैं, इंसान है, और रसूल होने का इनकार कर दिया, वो काफिर हुए। और अगर कोई बंदा उल्टा करता है, अल्लाह के रसूल होने का इकरार करे और बंदा होने का इनकार कर दे, वो भी अल्लाह की पनाह हो सकता है कि उन्हीं में से हो जाए। इसी तरह से नेक लोगों की शान में गुलू करने के ताल्लुक से, और इस उम्मत में जो पहला शिर्क पाया गया, इंसानी तारीख में पहला शिर्क जो वजूद में आया, वो क्या है, ये बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ शिर्क कैसे शुरू हुआ और इसका बुनियादी सबब क्या है। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 4920। मुफस्सिर कुरान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सूरह नूह की आयत वला तदरुन्न वद्द वला सुआ वला यगूस व यऊक व नसरा के नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने कहा था कि तुम लोग अपने माबूदान बातिला, वद है, सुआ है, यगूस है, यऊक है, नसर है, इनको छोड़ना नहीं। तो तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि कौन है ये लोग, ये जो वद है, सुआ है, यगूस है, यऊक है, नसर है, कौन है ये? तो कहा कि ये कौम नूह के नेक लोगों के नाम है। नेक लोग, कोई बुरे लोग नहीं है, नेक लोग, कौम नूह के नेक लोगों के नाम है। और क्या हुआ का जब ये लोग हलाक हो गए, जब ये लोग वफात पा गए, ये लोग जब वफात पा गए, नेक लोग भी वफात पाते हैं, याद रखो हदीस में यही है। ये लोग जब हलाक हो गए, वफात पा गए, शैतान आया। आने के बाद उनके औलाद से कहा कि देखो ये फुला फुला नेक लोग थे ना, हाँ थे, तुम उनको याद क्यों नहीं करते हो? क्या कैसे याद करें? उनको याद करोगे तो उसकी उनकी तरह इबादत और बंदगी करने को जी चाहेगा, उनको याद करो। क्या कैसे याद करें? कहा कि उनकी तस्वीरें बना लो, उनकी तस्वीरें बना लो, तस्वीरें बनाकर अपने साथ और अपनी मजलिसों में, अपने घरों में, दुकानों मकान में रख लिया करो। आज कितने लोग हैं जो अपने बुजुर्गों और औलिया की तस्वीरें बनाकर गले में डाल लेते हैं, खोल खोल के देखते हैं, मुसीबतों के वक्त में पुकारते हैं। दुकानों मकान में देखिए, आज तक तो गैर लोग किसी और की तस्वीरें लगाया करते थे, आज मुसलमान भी अपने औलिया और बुजुर्गों की तस्वीरें दुकानों में, मकान में लगा रहे हैं। ये बुत परस्ती है, बुत परस्ती है, बुत परस्ती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी कब्र को तुम लोग बुत ना बनाओ। ये तो तस्वीरों को बना रहे हैं, बुत नहीं तो और क्या है। दूसरे अगर तस्वीर बनाकर बुत की पूजा करे तो वो काफिर हो, वो मुशरिक है। और तुम शौक से पूजा करो, घरों में रखो, दुकानों मकान में रखो, लॉकेट बनाकर गलों में डाल लो, देखो कि कौन है, बुजुर्ग है, फुला बाबा की तस्वीर है, फुला बाबा है। तो क्या ये इबादत बंदगी है? ये तौहीद परस्ती है? हरगिज़ नहीं, याद रखो। तो लोगों ने वही किया, तस्वीरें बना लिए। और दूसरा तरीका क्या कहा कि सम्मुहा बिअस्माइहिम, और तुम अपने बुजुर्गों के नामों के साथ अपने बच्चों के नाम भी रखा करो। आज भी करते हैं लोग, अपने औलिया और बुजुर्गों के नामों के साथ अपने बच्चों के नाम रखते हैं। ये फुला कलंदर है, ये फुला दाता है, ये फुला बाबा है, मुख्तलिफ तरह के नामों के साथ नाम रखा करते हैं। आज इस्लामी मुआशरे में देखो कितने नाम ऐसे पाए जाएंगे, है कि नहीं? लाजिमी माने में ऐसे नाम अपने बच्चों के नाम के साथ रखते हैं। फुला जगह पर मन्नत माने और बच्चा पैदा हुआ तो उन्हीं के नाम के साथ बच्चे का नाम रख दिए।
शैतान का तरीका है ये। शैतान उनके दिलो दिमाग में बात रखी, तस्वीरें बनाओ, उनके बुजुर्गों के नामों के साथ नाम रखा करो, और उसके बाद क्या करो, अपने इबादत गाहों में और मजलिसों में उनको लटका दो। उसके बाद क्या हुआ, आगे रावी हदीस ने कहा, फिर ये नस्ल जब खत्म हो गई, एक दूसरी नस्ल आई और इल्म खत्म हो गया। हकीकी इल्म से दूरी, इल्म से दूरी ही ये गुमराही के अहम असबाब में से या असबाब में से एक अहम सबब है। इल्म हासिल करो, और इल्म किस में है, कुरान और हदीस में है। कुरान हदीस के अलावा कोई तीसरी चीज में इल्म नहीं है। जब इल्म खत्म हुआ, ये नस्ल चली गई और एक नस्ल आई तो कहा तुम्हारे बाप दादा इनकी पूजा करते थे, तुम भी इन्हीं को पुकारो, मुसीबतों के हक में इनको पुकारते, इनसे दुआएं करते, इनको हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते थे, तुम भी करो। ये क्या है, पहला शिर्क जो पाया गया। आज के लोग ऐसा करते नहीं करते। ये शिर्क का पहला सबब कि नेक लोगों के शान में गुलू और उनको हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ लेना। बुखारी के रिवायत से पूरी इसकी तारीख बयान हुई कि पहला शिर्क किस तरह से इस उम्मत में जन्म लिया है। ये पहला सबब है शिर्क का, कि नेक लोगों के सिलसिले में गुलू करना। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को इस चीज़ से बचाए और कमा हक़ हो मुवाहिद और मोमिन बनाए। शिर्क के तमाम किस्मों से अल्लाह ताला हमको बचाए। आमीन। आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।